سن 1987 بمقام لاہور بیاد امیر شریعت کے موضوع پر حضرت مولانا محمد اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ الحمد للہ الذی ہدی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، صدق اللہ العظیم۔ مضت الدہور وما أتينا بمثله وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ۔ مجھے اس وقت آپ حضرات کے سامنے تقریر نہیں کرنا۔ آج میرا جمعہ اسی موضوع پر تھا، چونکہ صدارت کی قید لگا دی، حاضری ضروری سمجھی، تقاریر ہو چکی۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، میں کیا خراج تحسین اور عقیدت پیش کروں؟ یہ لیبر حال ہے، اس کا حال آپ کے سامنے ہے۔ جو آئے گا تعریف کرے گا، کھڑکیاں بڑی شاندار، ستون بڑے شاندار، سنگ مرمر بھی لگا ہوا، فرش کیسا، زیب و آرائش کیسی، پنکھے سٹیج، سب کچھ تعریف ہوگی، لیکن کوئی بھی بنیاد کی تعریف نہیں کرے گا جس پر سارا حال کھڑا ہے۔ حال میں اینٹیں ٹوٹی گئیں، کتنا مستحکم کرنے کے لیے محنت کی گئی۔ یہ اینٹیں سالم ہیں، ان اینٹوں کا تذکرہ نہیں ہے جس پر سارے حال کا حال ہے۔ وہ اکابر آج پاکستان کی تعریف ہے، توصیف ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس عمارت میں جن بزرگوں کا خون ہے، جزیرہ انڈمان اور مالکا اور پھر تحریک آزادی اور انگریز خبیث کے مقابلے میں گردن خم کر دی، ریل اور جیل میں زندگی گزار دی، اور ان کا نام نہیں ہے، آج اخبار ان کا نام شائع کرتے ہوئے جھجک محسوس کرتے۔ میں کیا عرض کروں، وہ کیا تھے؟ وقت عشاء کی نماز کا مسئلہ بھی ہے، یہ نہیں کہ نماز معاف ہو گئی، نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ العزیز، اور وقت کافی ہو چکا ہے۔ میں صدارتی طور خطبے کے انداز میں اتنی بات کہوں گا، آج بھی میں نے جمعے میں کہی کہ کسی حجام کو حجامت کے صلے میں بادشاہ نے ملک الحجام کہہ دیا کہ یہ حجاموں کا سردار ہے، بادشاہ ہے۔ مبارکبادی شروع ہو گئی تو اس کی بیوی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کس کو جو لقب دیا، خطاب ملا ہے،
وہ ایک اناری نے دیا ہے، وہ فنکار نہیں ہے۔ اگر برادری کے لوگ اس کو کہتے یہ ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا سردار ہے، میں پھر کہتی کہ واقعتاً باکمال ہے۔ ارے لوگ اگر کہتے کوئی کمال کی بات نہیں، کمال تو یہ ہے کہ سید انور شاہ کاشمیری جو اپنے زمانے کا علامہ ابن حجر عسقلانی تھا، جو عز الدین بن عبد السلام سلطان العلماء تھا، وہ جس کو مصر والے آئیں دارالعلوم دیوبند میں عربی میں تقریر کریں، یہ بخاری کا درس دے، عربی میں دے، اردو میں نہ دے، اجمی ہو کر عربی میں درس دے، دلائل دے حدیث کے عنوان پر، اور پھر وہ مصری عالم علامہ رشید رضا المنار والا اٹھ کر کہے واللہ ما رأیت مثل هذا الاستاذ قط، خدا کی قسم میری آنکھوں نے اس جیسا استاد نہیں دیکھا ہے۔ مصری عالم یہ کہے جس کی مادری زبان عربی ہو، اور وہ یہ بھی کہے لم تر العیون مثلا، اور وہ یہ بھی کہے بحر لا ساحل لہ، یہ ایسا دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ علامہ انور شاہ کاشمیری کے وصال پر شیخ الاسلام پاکستان مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، جو پہلا پرچم لے رہتے ہیں، معمولی بات نہیں، مولانا عثمانی وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں حضرت کے بارے میں، مولانا عثمانی کہتے ہیں، اور وہ معمولی شخصیت نہیں جس کو مصر والے فتح الملم پر خراج تحسین پیش کریں، جس نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، ان کے وصال پر کہیں آج مصری یا شامی لوگ مجھ سے پوچھیں اور یہ پوچھیں کہ آج انور شاہ کاشمیری کا انتقال ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے خیال، تو میں کہوں گا کہ زمانے کا تقدم اور تاخر ہے۔ اگر یہ 5 صدیاں 7 صدیاں پہلے ہوتے تو میں یہی کہتا کہ علامہ ابن حجر عسقلانی کا بخاری کے شارح کا آج انتقال ہوا ہے، اس دور میں ہوتا یہ بھی علامہ ابن حجر عسقلانی کہلاتا۔ وہ بیعت کریں، سب سے پہلی بیعت مولانا عبدالعزیز گجرا والے میں ایک محدث گزرے ہیں، نے بخاری پر کام کیا ہے، نبراس الساری علی اطراف البخاری، شاہ صاحب کے بیعت کے بعد اٹھ کر انہوں نے بیعت کی، پھر مولانا یوسف بنوری اور سارے پنجاب کے علماء بیعت کرتے ہیں اور خطاب کیا دیتے ہیں؟ امیر شریعت۔ عوام کہتے تو کوئی بات نہ تھی، بات یہ ہے ان کے استادوں کے استاد کہیں، اور وہ جب سمجھانے پر آتے تھے تو کیا انداز تھا، خدا شاہد ہے، وقت اجازت نہیں دیتا ہے، نماز کا بھی مسئلہ ہے، آخر میں چند کلمات کی بات ہے، وہ طالب کوئی پوچھتا ہے، اصلاحی بات ہوتی تھی اور ذہن کے قریب کر کے بات کرتے تھے، اقرب الالفاظ، اور جب قرآن پڑھتے تھے فضا میں ارتعاش پیدا ہوتا تھا، وہاں ہندو بھی سنتا تھا۔ ان کی تذکرے میں لکھا ہے سورہ یوسف جیل میں پڑھ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، چودھویں کا چاند چمک رہا ہے اور جیلر ہندو ہے، اور شاہ صاحب نے گھنٹہ بھر تلاوت کی تنہائی میں جیل میں، تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہندو رو رہا تھا۔ اس جیلر نے کہا شاہ صاحب خدا کے لیے رحم کریں، میں تو رونے کی سکت باقی نہیں رہی ہے، قرآن نے اثر کر ڈالا۔ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو کیا، اور پھر انگریز سے جو نفرت تھی میں اس کے بارے میں کیا کہوں۔ انگریز کچھ بیٹھے ہوئے جیلی میں لکھ رہے ہیں، انگریز آتا ہے اور کہتا ہے شاہ صاحب کیا حال ہے؟ فرمایا اچھا حال ہے، خدا کا شکر ہے، کچھ مانگنا ہے، کچھ سوال کرنا ہے؟ فرمایا نہیں، میں خدا سے سوال کیا کرتا ہوں، میرے لائق کی خدمت۔ ہاں آپ کے لائق خدمت ہے، کیا خدمت؟ آپ میرا ملک چھوڑ کر دفع ہو جائیں۔ اور کوئی آتا ہے پوچھتا ہے حضرت ذرا فرق بتا دیں علی اور عمر میں،
چھوٹی سی بات ہے. علی اور عمر نے فرق بتائے تو شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرمایا بتاؤں. علی مرید تھے تو وہ سمجھا کہ شاید عمر پیر تھے. جی. فرمایا علی مرید تھے، عمر مراد تھے. مرد کر دیا، جولی پھیلا کر دیا. جی. اچھا جی ماشاءاللہ. تو عائشہ صدیقہ اور خدیجۃ الکبریٰ میں کیا فرق ہے؟ تو فرمایا ہاں فرق ہے. خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کا نکاح محمد ابن عبداللہ سے ہوا تھا اور عائشہ صدیقہ کا نکاح محمد الرسول اللہ سے ہوا تھا. غور تو کرو جملوں پر. انہی عنوانات پر تقریر ہو سکتی ہے اور بڑے انداز سے ہو سکتی ہے. یہ نمونہ ہے شاہ صاحب کی خطابت کا، شاہ صاحب کی فصاحت کا، ان کی بلاغت کا. اور کیا کہوں، خدا نے ایک شخص اس انداز، اس روپ میں اس کو لائے کہ کسی نے لکھا ہے کہ اگر عیسائیوں کے ہاں ہوتے تو عیسائی عیسیٰ کا شبیہ سمجھ کر پرستش کرتے، لیکن مسلمانوں نے قدر نہیں کی. جی. آج ایکٹروں ایکٹریسوں کے فوٹو آئے اور شاہ صاحب بخاری، اور جس کا چہرہ خدا کی قسم اس کو نہیں سجایا، وہ جس پر آئے گا وہ سج جائے گا. شیر بابر ہے. ذرا صورت دیکھیں، نورانی مکھڑا دیکھیں، حالت کیا ہے. اور وہ بزرگوں کی دعاؤں کا ثمر ہے. جی. مولانا منظور احمد نعمانی آج بھی زندہ ہے ہندوستان میں اور بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا فاضل ہے. وہ کہتے ہیں میں ان کا نام اس موقع پر پڑا جب لاہور میں راج پال کے خلاف شاہ صاحب کی تقریر ہوئی تھی. یہ وقت اجازت نہیں دیتا. اس بےایمان نے رنگیلا رسول کتاب لکھی تھی تو شاہ صاحب کی تقریر لاہور میں ہوئی اور اس میں کون تھا؟ اس میں مفتی ہند مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ، مولانا احمد شہید، یہ لوگ تھے. تو شاہ صاحب نے اپنے انداز خطابت کے جوہر جو دکھلائے تو غازی علم دین وہاں سے اٹھتا ہے. فنا پھر رسول سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ. لوگ کچھ کہیں، انہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا. آخری وقت تک پرچم ختم نبوت کو جھکنے نہیں دیا. جی. اور ان کے پیروکاروں کا فرض ہے وہ جھکنے نہ دیں، اس مشن کو زندہ کریں. اس سے بڑھ کر خراج تحسین کوئی نہیں ہے کہ ان کے مشن کو زندہ کیا جائے. میرے دوستو، میرے ساتھیوں، باتیں بہت ہیں. مولانا نعمانی نے لکھا ہے، جب میں نے اخبار میں پڑھا مجھے اشتیاق پیدا ہوا. جب انجمن خدام الدین لاہور کے اجتماع میں ان کو امیر شریعت کا خطاب ملا تو پھر میری اشتیاق کی آگ بھڑک اٹھی. تو خدا کی شان، ہمارے مراد آباد میں جلسہ ہو رہا تھا. امروہہ ضلع مراد آباد، یہی جلسہ ہو رہا تھا جمعیت علماء ہند کا. اور شاہ صاحب تشریف لانے والے تھے. لوگ ان کے بغیر دیکھے عاشق تھے. اخباروں میں بڑی دھوم تھی. میں نے دیکھا نہ تھا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہم دفتر میں بیٹھے تھے. مفتی محمد نعیم لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ایک نوجوان کھدر پوش، ہاتھ میں بڑا موٹا سونٹا، جی، اور رحیم شہیم پہلوان طرز کا آدمی اندر داخل ہوئے. تو مفتی صاحب کو میں جانتا تھا اور ان کو نہیں پہچانتا تھا اور پہلا موقع تھا. تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری ہیں. کہتے ہیں میں پہلے سمجھا رضاکار ہیں، کوئی بستر شستر اٹھانے والے مفتی صاحب کے ساتھ. تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا، یہ ہے عطا اللہ شاہ بخاری جس کا پورے ہندوستان میں چرچا ہے، شہرت ہے. اور ہم بات کر رہے تھے جلوس نکالیں یا نہ نکالیں. پھر اونٹوں پر نکارے رکھیں بجائیں. اور عجیب بات مولانا لکھتے ہیں مولانا محمد علی جوہر بھی آئے ہوئے تھے. ان کا جلسہ بھی انہی تاریخوں میں ہونا تھا. مقابلہ تھا
تو شاہ صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ ہم نے کہا یہ بحث ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ فتویٰ ہم دیں گے، اس میں ہم مفتی ہیں، جلوس نکالنا ہے، ایک اونٹ پر میں بیٹھ کر منادی کروں گا۔ چنانچہ شہر میں منادی ہوئی، جلوس نکلا، جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز کے بعد شاہ جی کا 2.5 گھنٹے خطاب ہوا۔ مولانا نعمانی واللہ کہہ کر لکھتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں 2.5 گھنٹے میں، اور الزام تھا یہ عاشق رسول نہیں، گستاخ ہیں۔ شاہ جی نے جامی کے شعر پڑھے، اس انداز سے پڑھے، حضور کی تعریف بیان کی، قرآن پڑھا، احادیث کا ذخیرہ سامنے کیا۔ بعض آدمی تڑپ کر بے ہوش ہو گئے، اور اس کا اثر یہ ہوا، اللہ کی قسم میں یہ سمجھا سب پر جادو کر رہا ہے۔ جی مولانا محمد علی جوہر کا جلسہ ناکام ہو گیا۔ شاہ جی کی تقریر کی وجہ سے مولانا جوہر کا جلسہ ناکام ہوا، کامیاب نہیں ہوا۔ اللہ نے یہ تاثیر بخشی تھی۔ اسی واسطے حضرت لاہوری فرمایا کرتے تھے ان کے ولی کامل ہونے میں شک نہیں، انہوں نے ظرافت کا لبادہ اور رکھا ہے۔ مزاحیہ انداز سے لوگ سمجھتے ہیں یوں ہی ہے، نہیں، ولی کامل ہونے میں شک نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے اتنا باکمال انسان صدیوں کے بعد پیدا ہوا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے قائم کردہ مشن پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مسئلہ ختم نبوت جن کے لیے انہوں نے آخری وقت تک محنت کی، اللہ پاک اس ملک میں اس مسئلے کو صحیح معنی میں حل کر دے، اور مرزائیت کا شجرہ خبیثہ اللہ پاک جڑ سے اکھیڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے کہوں گا، مطالب ہیں بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ہم سب کو اور جن کی جسمانی اولاد، روحانی اولاد سب پر فضل فرما۔ یا اللہ اس ملک میں دین متین کو غالب فرما، ہماری تھوڑی بہت جو مسائل ہیں ان کو بھی قبول فرما، برابر فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت کر، اس کو اندرونی بیرونی فتنوں سے بچا، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔